اور کام کو آگے بڑھانے کی دو شکلیں ہیں، ایک تو نصرت اور ایک استقامت۔ ایک نصرت کے لیے تقاضے آئیں گے، وہ بھی کرنا ہے، اور نصرت کے ساتھ استقامت پیدا کرنی ہے۔ استقامت کا مطلب ہے کہ ہماری ذاتی زندگی سنت کے مطابق ہو۔ ہاں، یہ یاد رکھو، یہ کوئی تحریک نہیں ہے کہ اس کے ورکر تیار ہو رہے ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے۔ تو دین کی دو ذمہ داریاں مل جل کے بھی ہے اور اپنی ذاتی بھی ہے۔ مل جل کے تو نصرت کی جائے گی، نصرت کے لیے مشورہ دیا ہے، نصرت کے لیے مشورے کا عمل ہے کہ مشورہ کرو، سوچو کیا تقاضا ہے، کہاں تقاضا ہے، کتنا تقاضا ہے، کب ہے۔ تو نصرت کے کام کو انجام دینے کے لیے مشورہ دیا ہے۔ جتنی مشورے کی پابندی ہوگی اتنی نصرت کے کام میں ترقی ہوگی۔ جتنی مشورے کی پابندی تو اتنی نصرت میں ترقی ہوگی۔ مشورہ ہے، مشورے سے ایک چیز آئی ہے تو ہم کریں گے۔ تو نصرت اور مشورہ یہ ترقیوں کے اسباب میں سے ہے کہ کام کو اس سے ترقی ملے گی اور کام کی فضائیں بنے گی، غلط فہمیاں دور ہوگی۔ کیا دور ہوگی؟ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے وہ کنارے پر رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے۔ تو نصرت اور مشورہ جو ہے کہ وہ غلط فہمیوں کو دور کرے گا۔ جی ہاں، کہ مددگار بنو، مشورے سے دو، مشورہ لو، مشورہ دو۔ یہ مشورہ جو ہے لوگوں کی استعداد سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ مشورہ لوگوں کی استعداد سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے کہ لوگوں کی استعداد سے کیسے فائدہ اٹھاؤ گے، کہ ان سے مشورہ لو، ان سے اور ان کو کام بتاؤ، اور وہ کام بتاویں تو اس کے شریک ہو جاؤ، کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنی رائے ہوگی، ہر ایک کے پاس اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو جب ان کی رائے لی جائے گی تو ان کے دل جڑیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں جس کی رائے نہیں لے سکتے اس کو کام میں کیسے لگاؤ گے؟ جس کی رائے نہیں لے پاتے تو اس کو کام میں کیسے لگاؤ گے؟ اس کو کام میں لگانا ہے تو اس کو اپنی رائے میں شریک ہو، بھائی تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے۔ تو مشورے کو بندھن بنایا گیا ہے۔ کیا بنایا؟ مشورے کو بندھن بنایا گیا ہے۔ یہ مشورے کے راستے سے قلوب جڑیں گے اور صلاحیتیں کام کرے گی۔ یہ ایک بڑی سنت ہے، مشورہ بڑی سنت۔ جی ہاں، بڑی سنت کس کام کے لیے؟ کہ مشورے کے ذریعے سے صلاحیتیں کام پر آئے گی۔ جی ہاں، خود بھی کام کریں گے، دوسروں کو رائے بھی دیں گے، کیونکہ کام کرنے والوں میں رائے بھی پیدا ہوتی ہے اپنے کام کی وجہ سے، اپنے تجربوں کی وجہ سے، اپنی محنتوں کی وجہ سے، تو اس رائے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مشورے کے ذریعے سے وہ رائے لو اور پھر رائے ملا کر کام کرو تو اس میں سب کی طاقت آ جائے گی۔ اس لیے مشورہ ایک سنت طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے۔ ہاں، اس میں احتیاط یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری بات پر عمل نہیں ہوا، ہماری رائے نہیں چلی، کیسا نہیں ہے۔ یہ تو اینٹ پر اینٹ رکھنی ہے، ہر اینٹ ضروری ہے۔ کچھ بعض اینٹیں نیچے ہوتی، بعض اینٹیں اوپر جاتی ہے، وہ سب مل کر دیوار ہوتی ہے۔ اس طرح سب کی رائے سے، سب کی قربانیوں سے دین بنتا ہے۔ اس لیے ہم کو ایک طریقہ مشورے کا دیا ہے کہ مشورے کے ذریعے سے دلوں کا جوڑ بھی ہے، اور مشورے کے ذریعے سے قربانیاں بھی وجود میں زیادہ آتی ہے۔ جی ہاں، قربانیاں مشورے کے ذریعے سے وجود میں زیادہ آتی ہے۔ اس لیے مشورے کی سنت کو چلانا ہے۔ جی ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مشورہ کیا جائے تاکہ دل جڑے رہیں اور رائے دینے کی صلاحیتیں پیدا ہو۔ یہ رہبری ہے ہمارے لیے۔ اس لیے کہ مشورے کے ذریعے جب کام ہوگا تو لوگوں کی صلاحیتیں کام پر آئے گی۔ تو یہ سنت طریقے ہیں، جتنے سنت طریقے ہیں وہ اصل دین ہے۔ اصل دین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اس لیے ہمارے کام میں، ہماری انفرادی زندگی میں اس کا بھی التزام ہونا چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔
اجتماعی زندگیوں میں نصرت پر عمل کرے کہ اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے نصرت کرنے والے بنے، اور اپنی انفرادی زندگی میں کہ سنتوں پر عمل کرو، کیونکہ کام کا یہی اثر ہے۔